أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ينفعكم اليوم اور آج کے دن تمہیں یہ بات کوئی فائدہ نہیں دے گی اس ظلمتم جب تم ظلم کر چکے ہو انکم فی العذاب مشترکون یہ کہ تم سب عذاب میں شریک ہو فرمایا اس کا یہ کہنا کہ فبئس القرین، یہ تو بہت برا ساتھی تھا، میرا دوست، میرا شیطان، اس نے تو مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ یہ بات کہنا اور ملامت کرنا تمہیں آج کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ دنیا کے دوست اس دن سخت ترین دشمن بن جائیں گے اور یہ اللہ سے درخواست کریں گے کہ اے اللہ، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ان کو دگنا عذاب فرما۔ اللہ فرمائے گا سب کے لیے دگنا ہے، تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں، تمہارے لیے بھی دگنا، ان کے لیے بھی دگنا۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ تم سب کا عذاب میں اکٹھے ہونا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ دنیا میں تو انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ چلو یار 100 200 1000 آدمی اور بھی اس مصیبت میں مبتلا ہے، اس لیے وہ مصیبت ذرا ہلکی ہو جاتی ہے۔ لیکن جہنم کی مصیبت ایسی مصیبت ہوگی کہ اس میں ہر ایک کے لیے اتنا سخت عذاب ہوگا کہ کسی کو کسی کا ہوش ہی نہیں رہے گا۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ کہیں گے چلو اچھا ہوا اگر انہوں نے ہمیں جہنم میں بھجوایا تو خود بھی تو جہنم ہی میں ہیں، لیکن فرمایا اس چیز کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب آپ خود ہی پھنس گئے تو ان کے پھنسنے نہ پھنسنے سے آپ کو کیا فائدہ۔ افانت تسمع الصم، کیا پھر آپ بہروں کو سنائیں گے، او تہدی العمی، یا اندھوں کو راستہ دکھائیں گے، ومن کان فی ضلال مبین، اور اسے جو واضح گمراہی میں ہیں۔ فرمایا اے میرے حبیب، ان لوگوں نے اپنی آنکھیں آپ کی دعوت سے بند کر لی ہیں اور اپنے کان آپ کی پکار سے بند کر لیے ہیں، تو اب آپ ان کے پیچھے زیادہ محنت اور کوشش نہ کریں، بلکہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں۔ آپ ان کے ایمان نہ لانے پر پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ کی جو ذمہ داری تھی وہ آپ نے ادا کر دی، اب ہم جانیں اور یہ جانیں۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، تو اگر ہم ضرور ہی آپ کو لے جائیں، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو یقیناً ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں۔ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا اگر ضرور ہی ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے انہیں وعدہ دیا ہے، فَإِنَّ عَلَيْهِمْ
مقتدرون فإنا عليهم مقتدرون تو ہم یقیناً ان پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں. ہم یقیناً ان پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں. کفار کا خیال یہ تھا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا انہیں ہم قتل کر دیں تو سارے حالات ہمارے حق میں ہو جائیں گے اور اسلام کی شمع خود بخود بجھ جائے گی. لیکن اللہ پاک نے فرمایا یہ ان کی خام خیالی ہے. اگر آپ دنیا میں رہیں یا نہ رہیں بہر صورت ہم ان سے انتقام لیں گے، یا تو آپ کی زندگی میں ہی اور یا آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد. چنانچہ اللہ پاک نے وہ صورت اختیار فرمائی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ عزت تھی کہ آپ کی موجودگی میں کفار کو میدان بدر میں بہت بری طرح قتل کروا دیا اور ان کے بڑے بڑے 70 سردار اور بڑے لوگ مسلمانوں کی قید میں آ گئے. تو فرمایا کہ اگر ہم آپ کو وہ عذاب آپ کی زندگی میں دکھا دیں جس کی ہم انہیں دھمکی دیتے ہیں تو ہم اس بات پر بھی پوری طرح قادر ہیں. لہذا آپ اس بات کی فکر نہ کریں کہ ان پر عذاب کب آئے گا. وہ جو نہیں مانے گا اس پر عذاب آنا ہی آنا ہے، چاہے دنیا میں آئے چاہے آخرت میں آئے. فاستمسک بالذی اوحی الیک، تو مضبوطی سے تھام لیجئے اس قرآن کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے. انک علی صراط مستقیم، بلا شبہ آپ سیدھے راستے پر ہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اور یہ قرآن مجید آپ کے لیے شرف کا باعث ہے. وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے بھی. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور عنقریب تم سے سوال کیا جائے گا. فرمایا اے میرے حبیب، جو وحی ہم آپ کی طرف نازل کرتے ہیں اسے آپ مضبوطی سے تھام کر رکھیے. آپ خود بھی اس پر عمل کیجئے اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین کیجئے، اور اس بات کا اطمینان رکھیے کہ آپ راہ حق پر ہیں. اتنی بات آپ کے لیے کافی ہے کہ آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ راہ حق پر ہیں. پھر کوئی مانے یا نہ مانے اس سے آپ کو سرکار نہیں ہونا چاہیے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، ذکر کا معنی نصیحت بھی ہے اور عزت و شرف بھی اور شہرت و ناموری بھی. فرمایا یہ قرآن مجید آپ کے لیے بھی عزت کا اور شرف کا باعث ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی. کسی انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں ہو سکتی کہ اللہ پاک اسے اپنی رسالت اور نبوت کے لیے پسند فرما لے اور اس پر اپنی کتاب کی وحی کرے اور اس پر اپنے احکام وحی کے ذریعے نازل فرمائے. اور کسی قوم کے لیے اس سے بڑا کوئی شرف نہیں کہ اس قوم میں اللہ کا کوئی نبی پیدا ہو، لیکن اگر وہ قوم نافرمانی کرے اور پیغمبر کی مخالفت کرے تو پھر اس قوم سے بہت بڑا بدبخت کوئی نہیں اس دنیا میں. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید انسان کی عزت اور شرف اور اس کی شہرت اور ناموری کا باعث ہے، اور اچھی اور سچی ناموری کی خواہش کرنا گناہ نہیں. لیکن اگر کوئی انسان نیک عمل اس لیے کرے کہ مجھے شہرت مل جائے، مجھے ناموری مل جائے، تو یہ ریاکاری ہے. لیکن اگر قرآن پر عمل کے نتیجے میں اسے شہرت مل جائے اور لوگوں میں اس کی ایک اچھی شہرت ہو جائے
اس میں حرج نہیں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی تھی کہ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اے اللہ میرے لیے بعد میں آنے والوں میں سچی ناموری رکھ دے اور میرا اچھا نام ہر جگہ پہ اچھے طریقے سے اور اچھے انداز میں لیا جائے۔ فرمایا وسوف تسألون، تم سے پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ کہ تم نے اس قرآن مجید پر کتنا عمل کیا اور اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کیا کوشش اور کیا محنت کی۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، فرمایا یہ قرآن مجید تیرے حق میں دلیل بن جائے گا یا تیرے خلاف دلیل بن جائے گا، اور کل قیامت کے دن یہی قرآن تجھے جہنم میں بھجوانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور پوچھ لیجئے ان سے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا، اور پوچھ لیجیے ان سے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ، وَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً، کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور بھی معبود بنائے ہیں؟ کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور بھی معبود بنائے ہیں؟ یعبدون، جن کی عبادت کی جائے۔ جن کی عبادت کی جائے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلے رسول ہیں وہ تو فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں لیکن وہ بھی دنیا میں نہیں ہیں، تو پھر ان سے پوچھنے کا کیا مطلب؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں دیکھ لیجئے اور ان کے مذہب کے علماء سے پوچھ لیجئے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے کسی کتاب میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کا کوئی حکم دیا ہے؟ آج بھی تورات اور انجیل میں اور دیگر آسمانی کتب میں باوجود بہت سی تحریف کے یہ بات موجود ہے کہ اللہ ایک عبادت کے لائق ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا معبود برحق نہیں۔ بعض نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ معراج کی شب انبیاء سے ملاقات کریں گے تو اس وقت ان سے پوچھ لیجئے گا، لیکن اس معنی کی تائید میں کوئی صحیح روایت نہیں ملتی۔ تو یہی مطلب ٹھیک ہے کہ پہلے انبیاء کی کتابوں سے اور ان کے علماء سے معلوم کر لیجیے، جیسے اللہ نے فرمایا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارا کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ معاملہ اللہ کے پاس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اسے قرآن مجید پر اور حدیث رسول پر، سنت رسول پر پیش کرو اور وہاں سے اپنے اس جھگڑے کا حل تلاش کرو۔ ترجمہ ایک وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ، وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ، اور تمہیں یہ بات ہرگز کوئی فائدہ نہیں دے گی آج کے دن جب کہ تم ظلم کر چکے، اور تمہیں یہ بات ہرگز نہیں فائدہ دے گی آج کے دن جب تم ظلم کر چکے، انکم فی العذاب مشترکون، انکم فی العذاب مشترکون، یہ کہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔ یہ کہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔ افانت تسمع الصم، افانت تسمع الصم، کیا پھر آپ بہروں کو سنائیں گے؟ کیا پھر آپ بہروں کو سنائیں گے؟ او تہدی العمی، اور دنیا، یا اندھوں کو راستہ دکھائیں گے؟ یا لوگوں کو راستہ سکھائیں گے؟ ومن کان فی ضلال مبین، ومن کان فی ضلال مبین،
مبین، اور اسے جو واضح گمراہی میں ہے اور اسے جو واضح گمراہی میں ہے، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ وَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، پھر اگر ہم آپ کو ضرور ہی لے جائیں پھر اگر ہم آپ کو ضرور ہی لے جائیں، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو بلا شبہ ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں بلا شبہ ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ اور نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا ضرور ہی ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے یا ضرور ہی ہم آپ کو عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ وَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تو یقیناً ہم ان پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں یقیناً ہم ان پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ وَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، تو مضبوطی سے تھام کر رکھیے وہ چیز جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے تو مضبوطی سے تھام کر رکھیے وہ چیز جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بلا شبہ آپ سیدھے راستے پر ہیں بلا شبہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یقیناً یہ قرآن مجید آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے شرف کا باعث ہے اور یقیناً یہ قرآن مجید آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے شرف کا باعث ہے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم سے سوال کیا جائے گا اور ان قریب تم سے سوال کیا جائے گا، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور پوچھ لیجئے ان سے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا اور پوچھ لیجیے ان سے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ وَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً، کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور معبود بنائے ہیں کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور معبود بنائے ہیں، یعبدون یعبدون، جن کی عبادت کی جائے جن کی عبادت کی جائے، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ